देखिए 21 तारीख तक तो मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं और इट वुड बी सुसाइडल इन किसी को भी कि ये पाकिस्तान को उस वक्त इस कंडीशन में रखें कि वो ना आए, या अगर आए तो अनप्लेजेंट सिचुएशन हो। नेवर। वो तो उसमें जितना नुकसान होगा पाकिस्तान को आई कांट टेल यू। और खुदा ना खास्ता अगर वो इंसल्ट हो जाए और कहें कि ये मेरे भाई हैं, मैं सोच रहा था मेरे भाई हैं, मैं आ सकता हूं, कुछ नहीं करेंगे, मुझे वेलकम करेंगे, रिगार्डलेस वो अपने आप में क्या उनकी। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें हिलाली कैसे चीख चीख के कह रहा है कि अगर अब आगे आने वाले समय में इमरान खान की अगर सरकार आ गई तो वो इन नेताओं को पीट देगा कहीं न कहीं चुनाव में। तो कहीं न कहीं आज अब इमरान खान ने जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में फैला रखी है, उसी बीच कहीं न कहीं ये लॉन्ग मार्च और जल्द से जुलूस कर रहा है कि छोटे से देश में हर आदमी को इसने प्रभावित सा कर दिया है। और अब आगे आने वाले समय में 21 नवंबर को जो सऊदी का प्रिंस भी आ रहा है, उसकी दौरे में भी कहीं न कहीं कुछ ऊंच नीच न हो जाए, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई। आज एनालिसिस किया गया कि क्या सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगर यहाँ आ गया और उस समय कुछ न कुछ गलत हो गया तो हमारी इमेज क्या चली जाएगी। तो कहीं न कहीं पूरी सरकार भी सकते में पाकिस्तान की, और इमरान खान की वजह से एक नया हादसा पाकिस्तान में क्रिएट हो सकता है। दूसरे देश का जब राष्ट्राध्यक्ष कोई आ रहा है पाकिस्तान में। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सर आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो क्योस था ये नवंबर में फाइनली खत्म हो जाएगा और हमें नजर आएगा कि नवंबर के एंड से जो चीजें हैं वो किसी सोल्यूशन की तरफ हमें दिखेंगी? पहली बात तो यह है कि अगर आपको फैसला करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, तो आप मेरिट पे क्यों नहीं फैसला करते हैं? आप डरते किस बात पे हैं? मेरिट इट डजंट मीन सीनियरिटी, मेरिट मीन्स मेरिट, और मेरिट मीन्स एज यू सी इट, माने आप जैसे डिटरमिन करते हैं मेरिट को, तो खरे मेरिट पे डरते क्यों है? बकरी क्यों होते हैं? इसलिए कि आपको आता ही नहीं है मेरिट पे करना, आपने कभी मेरिट पे किया ही नहीं है। ये तो पहली बात हो गई आपकी मेरिट की। दूसरी बात है समीना, मेरा अपना ख्याल है कि इवन द डेट ऑफ द इलेक्शंस, अब आप देखें कौन करेगा इनको इकट्ठा, कौन बैठाएगा? अलवी तो नहीं नाकाम हो गया, खुद नहीं बैठते। इनमें से मौलाना जो है वो तो चाहता ही नहीं है इलेक्शन हो, वो तो चाहता है एक साल और खींच ले, इसलिए उनको पता है कि वो पिट जाएगा इलेक्शन में, सब पिटेंगे इमरान के अलावा। तो मेरा अपना ख्याल है कि नया चीफ जब आएगा शायद वो कुछ इनिशिएटिव ले और शायद उस वक्त तक ठहरे। अच्छा, एक और बात मैं आपको जल्दी से ये कह दूं कि मेरा अपना ख्याल है कि अगर ये अच्छे देखिए 21 तारीख तक तो मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं और इट वुड बी सुसाइडल इन किसी को भी कि ये पाकिस्तान को उस वक्त इस कंडीशन में रखें कि वो ना आए, या अगर आए तो अनप्लेजेंट सिचुएशन हो। नेवर। वो तो उसमें जितना नुकसान होगा पाकिस्तान को आई कांट टेल यू। और खुदा ना खास्ता अगर वो इंसल्ट हो जाए और कहें कि ये मेरे भाई हैं, मैं सोच रहा था मेरे भाई हैं, मैं आ सकता हूं, कुछ नहीं करेंगे, मुझे वेलकम करेंगे, रिगार्डलेस वो अपने आप में क्या उनकी लड़ाई है। मगर ये नहीं हुआ, और आपको जानते हैं कि अगर इस किस्म का फीलिंग हो तो 15 से 20 बिलियन डॉलर इंपैक्ट हो सकता है आप पे। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होगा। बिल्कुल। अब परवेज इलाही साहब क्या कर सकते हैं? परवेज इलाही साहब एस्टेब्लिशमेंट को खराब नहीं कर सकते, वो तो आती हूँ। लेकिन ये जो आपने एक बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं जरा फैसल चौधरी साहब से इस पे भी राय जानूंगी, और साथ में जो अहम मामला है। वैसे इसी दौरान ये खबर आ गई कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके लंदन से। अच्छा चौधरी साहब, अब 3 चीज़ों पर उन्होंने तो भाई अपना फैसला कर लिया बड़ी क्लैरिटी के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात पे भी सवाल उठा रहे थे, जैसे आज हमने प्राइम मिनिस्टर को भी देखा कि ये होना ही नहीं चाहिए कि बाहर फैसले हों, और बहुत से लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के ओथ के भी खिलाफ है कि वो एक तो जाकर बाहर कहीं मशवरा कर रहे हों एक अहम तैनाती के हवाले से, मुल्क के मुस्तकबिल के अहम फैसलों के हवाले से,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غیر قانونی عمل ہے؟ وہ ان کے پارٹی کے سربراہ ہیں، بڑے بھائی ہیں، وہ کیوں نہیں ان سے مشورہ کر سکتے جہاں بھی وہ ہوں؟ نہیں دیکھیں، ایز پر ایز یور کوشچن کنسرن، پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ آئین کے دیے گئے اوتھ میں یہ بھائی یا باپ یا بیٹے یا فیملی سے مشورہ نہیں کر سکتا، اور اگر پرائم منسٹر آف پاکستان اس قدر کمزور آدمی ہے کہ وہ اپنے تئیں فیصلے نہیں کر سکتے تو پھر ان کو کرسی پہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف ابھی یہ باتیں جو لندن میں ہوئی ہیں، ابھی اس پہ ایک جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ زرداری صاحب کے پاس ہے۔ اب واپسی پہ زرداری صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ بھی ابھی ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے۔ شاید دو بھائیوں نے کوئی فیصلہ کیا ہو، لیکن جب تک اس کو جو ہے پی ڈی ایم کی باقی اتحادی جماعتیں جو ہیں، اگر حکومت میں شامل جماعتیں جو ہیں اس کو وہ کیسے دیکھتی ہیں، تو ابھی بہت سارے معاملات جو ہیں ابھی یہ ڈیسائیڈ ہونے ہیں۔ پاکستان کے معاملات کو پاکستان میں ہی حل ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی ہمارا خیال تھا، میرا تو ہمیشہ سے خیال ہے، شہباز شریف صاحب ایک ڈمی وزیر اعظم ہے، اصل طاقت جو ہے وہ نواز شریف کے پاس ہے، اور انہوں نے لیکن آپ کی ایک بات سے مجھے یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کیا پی ٹی آئی نے اب امیدیں جو ہیں میں آزاد کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، وہ آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں ایک اپنا ہے، ظاہر ہے جو پارٹی سربراہ ہوتا ہے ہمیشہ وہی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، بھلے وہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم ہو تو تب بھی وہ زرداری صاحب کی طرف ہی دیکھیں گے۔ خیر اینی ویز، میرا اس وقت یہ بات دو چیزوں پہ زرداری صاحب ملک میں پریزیڈنٹ تھے نا، وہ باہر تھوڑی تھے کہ عدالت سے بھاگ کے تھوڑی گئے ہوئے تھے۔ اچھا یہ بتائیے چودھری فرق صاحب، ہے نا دونوں پوزیشن سے۔ دو باتوں پہ اب مجھے آپ کی رائے چاہیے۔ ایک تو یہ جو ہلالی صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے، لانگ مارچ جاری ہے، اور بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ لانگ مارچ انہی ڈیٹس میں اسلام آباد کی طرف پہنچ جائے گا جب محمد بن سلمان کا جو وزٹ ہے وہ وہاں پر سٹارٹ ہوگا۔ تو آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ کیا یہ پرابلمٹک سین نہیں ہوں گے کہ وہاں پر اتنا بڑا اسٹیٹ گیسٹ آیا ہو اور وہاں پر لوگوں کا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ لانگ مارچ پہنچا ہو احتجاج کے لیے، اور کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو؟ ہاں، یہ سچویشن ارائز ہو سکتی ہے کہ جب پی ٹی آئی کا لانگ مارچ آئے اور یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن، یہ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ اس صورت میں عمران خان صاحب سے وہ انگیج ہوں، لیکن جس طرح کی باتیں یہاں کی وزارت خارجہ داخلہ کر رہی ہے اس سے تو نہیں لگتا کہ وہ ان کو اس بات کی پرواہ ہے۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن امان جو ہے وہ خراب ہو اور اس طرح سے معاملات درست نہ ہوں۔ عمران خان صاحب جو ہیں ملکی مفاد میں ہمیشہ بڑے فیصلے لیتے رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، تو یہ بات بھی ان سے آلیو برانچ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دینی پڑے گی۔ اب وہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ ٹھیک، اچھا عمران صاحب، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ لانگ مارچ کیا اتنا سکسیسفل آپ کو لگ رہا ہے جتنا خان صاحب کے ساتھ ہوتا، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس میں وہ دم نہیں رہا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی فیصل صاحب کہہ رہے تھے، میں ان کی بات تھوڑی سی بڑھا دوں کہ مجھے یہ میری ذاتی رائے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ چیز میک شور کریں گے کہ جو سعودی پرنس ہیں ان کے جانے کے بعد وہ اسلام آباد پہنچے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو عمران خان صاحب کے بڑے قریبی لوگ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو تیسرے ہفتے کا کہا ہے کہ نومبر کا تیسرا ہفتہ، تو وہ اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ 21-22 کو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو پھر عمران خان اسلام آباد پلان ہی اپنا یہ مارچ اس طرح سے کریں گے کہ ان کے اگلے دن پہنچ جائیں یا اس سے 2 دن بعد پہنچے، ان کے ہوتے ہوئے وہ وہاں نہ ہوں۔ کیونکہ اگر عمران خان صاحب آئندہ حکومت میں آتے ہیں تو انہیں بھی تو اچھا، اب دوسری بات یہ کہ آپ نے جو سوال ایک طرح سے آپ نے فیصل صاحب کے جو پوائنٹ آف ویو کو انڈورس کر دیا کہ عمران خان صاحب تو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہے، لیکن یہ حکومت تو انگیج نہیں کر رہی ہے۔ نہیں، حکومت کو بھی پتہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بیک ڈور چل رہی ہوتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو ہمیں جو سب نظر آ رہا ہو ویسے ہی، بہت ساری چیزیں جو ہے نا اندیکھی بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسے مارچ میں ہمیں یاد پڑ رہا ہے کہ جب وہ او آئی سی کی کانفرنس ہونی تھی تو اس وقت حالانکہ یہ جو موجودہ حکومت اس وقت اپوزیشن میں تھی، لیکن وہ پھر چیزیں جو ہیں انہوں نے کر لی۔ اچھا چلیے اب ذرا لانگ مارچ پہ آ جائے، کتنا سکسیسفل ہے؟ وداؤٹ تو نہیں کہہ سکتے، خان صاحب ہیں لیکن فزیکلی اس میں نہیں ہے، چلیں اس میں وہ آپ کو جوش ولولہ اور وہ چیز نظر نہیں آ رہی، اور یہ بالکل سادہ سی بات ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ دیکھیں
عمران خان ہی وہ فورس ہیں پی ٹی آئی میں جو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اور جن کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں, جن کو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں. لیکن عمران خان کی غیر موجودگی میں بھی اگر 200-400-500 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے یا 2-4 ہزار بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی یہ پی ٹی آئی کی اس لحاظ سے کامیابی ہے کہ وہ اپنے شو کو جاری رکھے ہوئے ہیں. دیکھیے عمران خان کی جگہ اگر 200-400 بندہ تو عمران صاحب شادی میں بھی آ جاتا ہے, یہ کون سی کامیابی؟ میں کہہ رہا ہوں 2-4-5 ہزار کہہ رہے ہیں, اب یہ بندہ 2-4 لاکھ بندہ تو نہیں وہاں آ رہا, میں 200-400 کی نہیں کہہ رہا, میں تو ایک آپ کو اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم لوگ بھی اگر آ جائیں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی کامیابی ہے کہ وہ اپنے شو کو تو جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ دیکھیں وہ سکرین تو گریب کر رہے ہیں, وہ خبر آج یہ پروگرام کا موضوع تو بنے ہوئے ہیں نا, میڈیا ان کو جو ہے ایکٹیویٹی تو چل رہی ہے نا ان کی. لہٰذا میں یہ پی ٹی آئی کی کامیابی سمجھتا ہوں, میں ان کی ناکامی نہیں سمجھتا. اگر دوسری جماعتیں ہوتی ہیں تو شاید میں جا کے زور پکڑ لے گا جب خان صاحب خود پہنچ جائیں گے. جی جب خان صاحب خود پہنچیں گے تو بالکل اس سے بڑا شو ہوگا, اور اس میں آپ ذہن میں رکھیں کہ کے پی سے بھی لوگ آئیں گے, پاکستان کے دیگر علاقوں سے بھی لوگ آئیں گے, گلگت بلتستان سے آئیں گے, کشمیر سے آئیں گے. اس وقت شو اس موجودہ شو سے کئی گنا بڑا گا. ہلالی صاحب اگر یہ بہت گنا بڑا شو ہو بھی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت یہ فیصلے ابھی جو لندن سے